بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مزہ کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آج ادھر کیسے بھول پڑے اسرار، تمہیں تو کرکٹ سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ سر سلطان نے اسرار احمد کا استقبال کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، واقعی انکل، کرکٹ نے مجھے کسی سے ملنے کا نہیں چھوڑا، اور سیدھی بات یہ ہے کہ آج بھی میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ اسرار احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کرکٹ کے سلسلے میں اور میرے پاس؟ میں سمجھا نہیں۔ اب اس عمر میں کرکٹ تو مجھ سے کھیلی نہیں جا سکتی، اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے، سر سلطان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور اسرار احمد بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کو کرکٹ کھیلنے کی دعوت دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ کرکٹ کو بچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اسرار احمد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کرکٹ کو بچانے کے لیے؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا کرکٹ کو؟ سر سلطان واقعی بے حد حیران ہو رہے تھے۔ کرکٹ کے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے عوام کرکٹ کے معاملے میں کس قدر حساس ہیں۔ اسرار احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سازش ہو رہی ہے؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں اسرار احمد، تم نے جو کچھ کہا ہے کھل کر کہو۔ باقی رہی حساسیت والی بات تو وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور اب تو کرکٹ ڈپلومیسی باقاعدہ خارجہ تعلقات میں استعمال ہوتی ہے، سر سلطان نے کہا۔ دیکھیے انکل، ہماری قومی ٹیم چند روز میں گریٹ لینڈ کے دورے پر جا رہی ہے، جہاں کئی سائیڈ میچوں کے ساتھ ساتھ اس نے 3 انٹرنیشنل ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں۔ یہ بڑے کانٹے دار مقابلے ہوں گے، اس لیے تو پوری دنیا کے عوام اور خاص طور پر پاک ایشیا کے عوام اس سلسلے میں ایک ایک لمحہ گن گن کر گزار رہے ہیں، اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے عوام اور اعلیٰ حکام سب ہی کھیل کے میدان میں اپنی ٹیم کو ہر صورت میں فاتح دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری ٹیم کے متعلق سب یہی کہتے ہیں کہ اس بار وہ گریٹ لینڈ سے ون ڈے میچز اور ٹیسٹ میچز جیت کر ہی آئے گی۔ لیکن اب اچانک عجیب و غریب باتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں، ایسی باتیں جن کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر یہ پوری ہو گئیں تو پھر گریٹ لینڈ میں فتح کا سوال ہی خارج از امکان ہو جائے گا، اسرار احمد نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیسی باتیں؟ میں اب بھی تمہاری بات نہیں سمجھا۔ ہماری ٹیم میں ایک مایہ ناز بولر ہے افشار، اور ایک ریکارڈ ہولڈر بیٹسمین ہے ارشد۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ دونوں مل کر ٹیم کی آدھی طاقت ہیں۔ وہ چند روز پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، خوش خرم تھے، باقاعدگی سے ٹریننگ کیمپ میں حصہ لے رہے تھے، لیکن اب اچانک ان دونوں نے گریٹ لینڈ کے دورے پر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا دھچکا ہے کہ آپ یقین کریں کہ پورا پاک ایشیا ہل گیا، پریس میں شور مچ گیا، دھڑا دھڑ خطوط، ٹیلی گرامز اور فون آنے لگ گئے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آپ یقین کیجئے پرائم منسٹر اور صدر مملکت تک نے مجھ سے اس کا پس منظر پوچھا۔ وہ سب پریشان تھے، اور صدر مملکت نے کہا کہ ان دونوں کو ہر قیمت پر ٹیم کے ساتھ جانے کے لیے تیار کیا جائے۔ اگر ان کے کچھ مطالبے ہوں تو وہ فوراً اور ہر قیمت پر پورے کیے جائیں، اگر ان کی کچھ شرطیں ہوں تب بھی وہ پوری کی جائیں۔ لیکن ان دونوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی شرط، بس ایک ہی بات کہ وہ گریٹ لینڈ کے دورے پر جانے سے معذور ہیں۔ پہلے افشار نے انکار کیا، اس کا پس منظر یہ ہوا کہ وہ اپنے وقت پر ٹھیک ٹھاک ٹریننگ کیمپ میں آیا اور فزیکل فٹنس کی ٹریننگ میں شامل ہو گیا کہ اتنے میں اسی کے گھر سے بیگم کا فون آیا۔ وہ فون سن کر کار میں بیٹھا اور بغیر کسی کو کچھ بتائے گھر چلا گیا۔ جب اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو مجھے تشویش ہوئی، میں نے اس کے گھر فون کیا لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ اب تو میں بے حد گھبرایا اور کار لے کر اس کے گھر گیا۔ وہاں وہ موجود تھا، اس کی بیوی نڈھال تھی، دونوں کا رنگ زرد تھا۔ میں نے اس سے خیریت پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی بیوی اچانک بیمار ہو گئی ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ بیوی کی بیماری کی وجہ سے وہ گریٹ لینڈ کے دورے پر نہیں جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر بے حد حیران ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر مصر تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے اس کی بیوی کو چیک کرنے کے بعد صرف اتنا بتایا کہ کچھ ذہنی دباؤ ہے، اس کے علاوہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن افشار مسلسل اس بات پر مصر تھا کہ وہ کسی صورت گریٹ لینڈ کے دورے پر نہیں جائے گا۔ میں نے سوچا کہ شاید وقتی طور پر بیوی کی پریشانی کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے، ایک آدھ دن میں نارمل ہو جائے گا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ پریس میں دے دیا۔ دوسرے روز ایک اور دھماکہ ہوا، ہماری ٹیم کا پختہ کار بیٹسمین ارشد کیمپ نہ پہنچا،
اور پھر اس کی طرف سے بھی پریس میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہ گریٹ لینڈ کے دورے پر نہ جائے گا۔ اب تو ہم سب بے حد پریشان ہو گئے۔ ہم نے ان دونوں کو منوانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح مان ہی نہیں رہے۔ اسرار احمد مستقل بولتے بولتے آخر تھک کر خود ہی خاموش ہو گیا۔ لیکن اسرار احمد، اس میں سازش کہاں سے آئی؟ اگر کوئی کھلاڑی نہیں کھیلنا چاہتا تو میرے خیال میں دنیا کا کوئی قانون انہیں زبردستی نہیں کھلوا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ٹیم سے مستقل طور پر نکال دیا جائے اور ان کے متبادل کو جگہ دے دی جائے۔ آپ بات سمجھ نہیں رہے۔ میری عمر اسی کھیل میں گزری ہے۔ میرا خیال ہے کوئی گہری سازش ہو رہی ہے۔ ان دونوں کو یا تو کوئی لالچ دے کر روکا جا رہا ہے یا پھر ان پر کوئی دباؤ ڈال رہا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پاک ایشیا ٹیم گریٹ لینڈ سے میچز ہار جائے۔ تو تمہارا مطلب ہے یہ سازش گریٹ لینڈ کا کرکٹ کنٹرول بورڈ کر رہا ہے؟ نہیں، میں کھلاڑیوں کی نفسیات کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کھلاڑی کبھی فاؤل پلے نہیں کرتے۔ ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، اور گریٹ لینڈ کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے اعلیٰ حکام سب کے سب اپنے وقتوں کے مایہ ناز کھلاڑی رہ چکے ہیں۔ ان کی طرف سے تو کوئی ایسی حرکت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں۔ یہ سازش والی بات میں کسی غیر ذمہ دار آدمی سے تو کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر یہ بات پریس میں آ گئی تو پھر سمجھیے یہ سارا دورہ بھی کینسل ہوگا اور پاک ایشیا کے خلاف ساری دنیا میں نفرت پھیل جائے گی۔ لیکن میں اصل بات کا کھود بھی لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاک ایشیائی قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف ہی سازش نہیں، بلکہ پورے ملک کی عزت کے خلاف سازش ہے۔ اسرار احمد نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ تم تو واقعی بے حد جذباتی ہو رہے ہو، حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ عام روٹین کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اب تم آئے ہو تو یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ آپ کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے کسی طور پر بنتا ہے، اور آپ نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے انتہائی حیرت انگیز کارنامے بھی بتائے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس سازش کا پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو پتہ چلے تو یہ پوری ملک کے لیے سب سے بہتر بات ہوگی۔ اسرار احمد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سر سلطان اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ تم واقعی بے حد پریشان ہو، اس لیے تم نے ایسی بات سوچی، ورنہ یہ سیکرٹ سروس کا کام نہیں ہے کہ وہ دو کھلاڑیوں کے کھیلنے سے انکار کو سازش سمجھتے ہوئے ان کی تفتیش شروع کر دے۔ سیکرٹ سروس تو انتہائی ٹاپ معاملات میں حرکت میں آتی ہے۔ جو کچھ تم سوچ رہے ہو ایسا تو ہونا ہی ناممکن ہے، خارج از بحث ہے، سر سلطان نے کہا، اور اسرار احمد کا چہرہ یکلخت لٹک گیا۔ اس کی آنکھوں سے مایوسی للکنے لگی۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا، اب مجھے اجازت دیجیے، اسرار احمد نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے تم تو بے حد دل شکستہ نظر آ رہے ہو۔ میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر تمہاری یہ حالت ہو، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید انہیں قطعاً یہ توقع نہ تھی کہ اسرار احمد پر اس بات کا اس قدر اثر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چونکہ اس سارے معاملے میں غیر جذباتی نظر آ رہے تھے، اس لیے انہیں اس دل شکستگی کی کوئی منطقی وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ انکل، آپ نہیں جانتے کہ کیا ہو گیا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ کاش آپ کو کرکٹ سے کوئی دلچسپی ہوتی۔ بہرحال اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں۔ اسرار احمد نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ حکومت کے خلاف مظاہرے؟ وہ کیوں؟ حکومت نے کیا کیا ہے؟ کھلاڑی خود نہیں جا رہے، حکومت تو انہیں نہیں روک رہی۔ عوام یہی سمجھیں گے کہ حکومتی افراد کے دھڑے بندی اور سیاست کی وجہ سے ان کھلاڑیوں کو کھیلنے سے روکا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہوگا، اسرار احمد نے کہا۔ اچھا، بہرحال تم بیٹھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں ایک آدمی کو بلاتا ہوں، اس کا سیکرٹ سروس سے براہ راست تو کوئی رابطہ نہیں، لیکن وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام ضرور کرتا ہے۔ اگر وہ تمہاری بات سمجھ گیا اور واقعی کوئی سازش ہوئی تو پھر سمجھ لو وہ سازش چند روز میں ہی جڑ سے اکھڑ جائے گی، سر سلطان نے کہا۔ ان کے ذہن میں ظاہر ہے عمران کا ہی خیال آیا تھا۔ سوچ لیجئے انکل، ایسا نہ ہو کہ یہ شخص غیر ذمہ دار ہو اور بات لیک آؤٹ ہو جائے۔ وہ غیر ذمہ دار آدمی کیسے ہو سکتا ہے اسرار احمد؟ وہ تو اس ملک کی آن ہے۔ بس یوں سمجھو کہ اگر یہ شخص غیر ذمہ دار ہوتا تو اب تک ہمارا ملک لاتعداد بحرانوں کا شکار ہو چکا ہوتا۔ لیکن ایک بات پہلے سے بتا دوں، یہ آدمی انتہائی لاابالی اور مزاحیہ طبیعت کا آدمی ہے۔ اس سے مل کر ایک بار تو آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ اس آدمی میں ذمہ داری کی معمولی سی رمق بھی نہیں ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بس اس کا مزاج ایسا ہے، سر سلطان نے کہا۔ انکل، مجھے اس کے مزاج سے کیا لینا ہے؟ مجھے تو کرکٹ ٹیم کے خلاف ہونے والی سازش کا توڑ کرنا ہے، اور بس۔ آپ پر مجھے مکمل اعتماد ہے کہ آپ نے جس کو منتخب کیا ہوگا وہ لازماً ذمہ دار آدمی ہی ہوگا۔
اسرار احمد نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھو، میں جا کر اس کا پتہ کرتا ہوں۔ سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے نکلے اور اپنے مخصوص کمرے میں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے تو اس کا ساؤنڈ پروف سسٹم آن کر دیا تاکہ آواز باہر نہ جا سکے۔ اس کے بعد انہوں نے پہلے عمران کے فلیٹ پر فون کیا، لیکن وہاں سے سلیمان نے بتایا کہ عمران کہیں پکنک منانے گیا ہوا ہے۔ اس پر سر سلطان نے دانش منزل فون کیا تو بلیک زیرو نے بتایا کہ عمران ساری سیکرٹ سروس سمیت مسوری پکنک منانے گیا ہوا ہے۔ اس پر سر سلطان نے اسے اسرار احمد کے بارے میں تفصیل بتائی، سازش کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ عمران کو ٹریس کر کے کہے کہ وہ مجھے فوراً فون کرے۔ بلیک زیرو نے اس بات میں جواب دیا تو سر سلطان مخصوص کمرے سے نکل کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہ اس وقت تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے، جہاز سے ہی آئے گا میں اسے تمہارا پتہ دے دوں گا، وہ تم سے خود مل لے گا، تم اپنا کارڈ مجھے دے جاؤ۔ اور سنو، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے مذاق پر مت جانا، وہ انتہائی قابل اعتماد آدمی ہے۔ سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے جناب، یہ میرا کارڈ، میں گھر پر ہی ہوں گا۔ اسرار احمد نے مطمئن لہجے میں کہا اور جیب سے کارڈ نکال کر سر سلطان کے حوالے کیا اور پھر سر سلطان کا شکریہ ادا کر کے وہ ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔